تو ہمیں چیک کر لیا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، میرے خیال میں ان کے پاس جو چیکنگ مشین ہے وہ اس سرنگ لگانے والے آلے سے نکلنے والی محسوس TSS ریز کو بھی چیک کر سکتی ہے، اس لیے انہیں بالکل اسی جگہ کا علم ہو گیا ہے جہاں ہم موجود ہیں۔ اور انہوں نے ڈیتھ ویوز فائر کھول دیا ہے، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کٹر کو دوبارہ اس پائپ پر رکھا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ کر کی انتہائی تیز آوازوں کے ساتھ ہی پائپ میں سے جیسے چنگاریوں کی بارش سی نیچے گرنے لگی اور چند ہی لمحوں بعد وہ پائپ کٹ گیا۔ عمران نے تھوڑا سا ہاتھ ہٹا کر چٹان کی طرف جانے والے پائپ کے حصے پر کٹر رکھ کر اسے دوبارہ آن کر دیا اور ایک بار پھر کرر کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی چنگاریوں کی بارش ہونے لگی اور پھر چند ہی لمحوں بعد پائپ کا ایک چھوٹا سا حصہ کٹ کر نیچے گر گیا۔ عمران نے کٹر ایک طرف رکھا اور ایک بار پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک اور چھوٹا سا آلہ نکالا۔ اس کے پیچھے ایک پمپ لگا ہوا تھا اور آگے نیلے رنگ کا ربڑ تھا۔ عمران نے ربڑ کا آخری حصہ اس پائپ کے اوپر کیپ کی طرح چڑھایا اور پھر اس آلے کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے اس پمپ کو ہاتھ سے دبانا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل اس پمپ کو دبائے چلا جا رہا تھا، پھر اچانک وہ بٹن جسے عمران نے پریس کر دیا تھا خود بخود باہر آ گیا اور عمران نے اس آلے کو چھوڑ دیا۔ اب وہ اس کیپ کی طرح چڑھے ہوئے ربڑ کی وجہ سے اس پائپ کے ساتھ ہی لٹکنے لگ گیا۔ اب ہمیں صرف 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیا اتنی دیر میں وہاں موجود سب افراد بے ہوش ہو جائیں گے؟ کہیں وہ کوئی طاقتور ایگزاسٹ نہ چلا دیں؟ تنویر نے کہا۔ ایگزاسٹ تو چل رہے ہوں گے تاکہ لیبارٹری کے اندر موجود گندی ہوا کو باہر نکالا جا سکے۔ اس کے پائپ علیحدہ ہوں گے، لیکن جو گیس میں نے اس پائپ کے ذریعے اندر پمپ کی ہے وہ انتہائی زود اثر ہے اور 5 منٹ تو میں نے مکمل یقین کے لیے کہے ہیں، ورنہ اس گیس کا اثر تو 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہیں یہ ایگزاسٹ پائپ نہ ہو؟ اس بار نعمانی نے کہا۔ نہیں، بین الاقوامی معیار کے مطابق اس کا کلر سیاہ رکھا جاتا ہے جبکہ تازہ ہوا کے پائپ کا کلر سرخ ہوتا ہے، اور اگر یہ ایگزاسٹ پائپ ہوتا تو طاقتور ایگزاسٹ فینز کی وجہ سے اس کے کٹتے ہی اس سے تیز ہوا نکلنا شروع ہو جاتی، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور سب ساتھی مطمئن ہو گئے۔ 5 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد عمران نے صفدر کو محسوس اشارہ کیا اور صفدر جو پہلے ہی اپنے کاندھے پر لدے ہوئے بڑے سے بیگ کو نیچے اتار کر رکھ چکا تھا، اس نے بیگ کھولا اور اس میں سے ڈائنامیٹ سٹکس کا ایک کافی بڑا بنڈل نکالا جس کے ساتھ بلاسٹر لگا ہوا تھا۔ اس نے اس بنڈل کو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھا اور پھر بیگ میں سے چارجر نکال لیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، کافی پیچھے، پھر اسے بلاسٹ کرو، عمران نے کہا، اور وہ سب تیزی سے واپس اس تنگ سرنگ میں رینگتے چلے گئے۔ کافی دور جانے کے بعد عمران نے رکنے کا اشارہ کیا اور پھر صفدر کو اشارہ کیا جس نے ایک ہاتھ میں چارجر پکڑا ہوا تھا۔ اس نے چارجر کا ایک بٹن دبایا تو چارجر پر سبز رنگ کا بلب جل اٹھا اور اس کے ساتھ ہی صفدر نے دوسرا بٹن دبایا اور سبز رنگ والا بلب ایک جھماکے سے سرخ رنگ میں تبدیل ہوا اور پھر بجھ گیا۔ دوسرے لمحے دور سے ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا اور پھر تیز تیز گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ ان کے جسموں کے نیچے موجود چٹانیں لرز رہی تھیں اور سرنگ میں ایک بار پھر دبیز گرد کے بادل سے پھیل گئے جس میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بھی آمیزش شامل تھی، لیکن چونکہ وہ کافی فاصلے پر تھے اس لیے پتھر ان تک نہ پہنچ پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آوازیں بند ہو گئیں اور گرد بھی بیٹھنے لگ گئی۔ آؤ، عمران نے تیزی سے آگے کی طرف کھسکتے ہوئے کہا، اور جب وہ سب کرالنگ کرتے ہوئے کوہنیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے ڈائنامٹ سٹکس لگائی تھی تو وہاں دیوار کا ایک بڑا حصہ غائب ہو گیا تھا اور دوسری طرف ایک بڑا وسیع ہال سا نظر آ رہا تھا جس میں 10 کے قریب آدمی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بھول رہے تھے اور 4 آدمی فرش پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ میزوں پر موجود انتہائی نازک اور پیچیدہ مشینری ابھی تک چل رہی تھی اور عمران تیزی سے دیوار کے اس ٹوٹے ہوئے حصے کو کراس کر کے دوسری طرف پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، تو یہ لیبارٹری کا مین حصہ ہے، یہاں اس فارمولے پر کام ہو رہا تھا، عمران نے کہا اور تیزی سے ایک سائڈ پر دیوار میں نصب ایک قد آدم مشین کی طرف بڑھ گیا جس پر چھوٹے بڑے مختلف رنگوں کے بلب تیزی سے اور مسلسل جل بجھ رہے تھے۔ یہ تو کنٹرولنگ مشین تھی۔ عمران نے اس سے کئی مختلف بٹن دبائے تو مشین پر بجھنے والے بلب ایک جھماکے سے بجھ گئے اور اس کے ساتھ ہی میزوں پر موجود مشینری بھی بے جان ہو گئی۔ اب یہ گیس ماسک اتار دیں، صفدر نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، عمران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے اس ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ جیسے ہی ایک بڑے ہال میں پہنچا وہ بے اختیار چونک پڑا۔ یہاں فرش پر 3 افراد ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے جن میں سے ایک ڈاکٹر مورسن تھا۔ یہاں بھی مشینیں چل رہی تھی۔ دوسرے آدمی کا ہاتھ ایک مشین کے ہینڈل پر جما ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ اس مشین کو آپریٹ کرنا چاہتا تھا لیکن اسے مہلت نہ مل سکی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک ایک کر کے ساری مشینیں آف کر دیں،
پھر اس نے آکسیجن کی سپلائی گیس ماسک سے کاٹ کر گیس ماسک اتار دیا اور کمر پر لدا ہوا سلنڈر بھی اتار کر رکھ دیا۔ باقی ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ عمران نے پشت پر موجود بیگ بھی نیچے اتارا۔ یہاں سب سے پہلے باتھ روم تلاش کرو اور اپنے لباس وغیرہ صاف کر لو۔ اگر ہم اسی حالت میں باہر گئے تو پورا قصبہ بھوتوں کو دیکھ کر بھاگ اٹھے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھی بھی مسکرا دیے، کیونکہ اس وقت جس طرح وہ گرد سے اٹے ہوئے تھے وہ واقعی بھوت ہی لگ رہے تھے۔ صفدر ان کے بال اور چہرے گرد سے محفوظ تھے کیونکہ ان کے سروں اور چہروں پر گیس ماسک چڑھے ہوئے تھے۔ عمران نے بیگ کھول کر اس میں سے ایک انجیکشن نکالا، اس کی کیپ ہٹائی اور پھر انجیکشن میں موجود سیال کا 1/4 حصہ اس نے ڈاکٹر مورسن کے بازو میں انجیکٹ کر کے سوئی واپس کھینچی اور اس پر دوبارہ کیپ چڑھا کر اس نے انجیکشن بیگ میں رکھا اور بیگ کی زپ بند کر دی۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر مورسن کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ پہلے چند لمحے تو وہ فرش پر پڑا آنکھیں ٹپٹپاتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھری اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ ڈاکٹر مورسن کے حلق سے حیرت کی شدت کی بنا پر چیخ نما آواز نکلی۔ تمہارے پرانے مہمان، اور دیکھ لو کہ ہم کیسے ڈھیٹ مہمان ہیں کہ میزبان نے تو ہمیں گھر سے نکال دیا تھا لیکن ہم واپس آ گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے وہ سب اس وقت نئے میک اپ میں تھے اس لیے ڈاکٹر مورسن انہیں پہچان نہ سکتا تھا۔ مہمان؟ کیا مطلب؟ کیا تم پاکستانی ایجنٹ ہو؟ ڈاکٹر مورسن نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ایجنٹ ہیں۔ تم نے باہر فوج بلا رکھی تھی لیکن دیکھ لو اس کی موجودگی کے باوجود ہم نے اپنا فارمولہ لینے کے لیے تم تک پہنچ ہی گئے ہیں۔ اور اب میری بات سن لو، اگر تم شرافت سے فارمولہ ہمارے حوالے کر دو تو تم بھی زندہ بچ سکتے ہو اور تمہارے باقی سائنسدان بھی، ورنہ دوسری صورت میں تم سمیت یہاں موجود تمام ساتھی ہلاک کر دیے جائیں گے اور فارمولہ بہرحال ہم تلاش کر ہی لیں گے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، فارمولہ؟ تو تم ہمیں زندہ چھوڑ دو گے کیا؟ واقعی تم درست کہہ رہے ہو، ڈاکٹر مورسن نے چونک کر کہا، ہاں اگر تم نے درست اور مکمل فارمولہ ہمارے حوالے کر دیا تو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر مورسن کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تیز چمک سی پیدا ہوئی اور عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ میں دے دیتا ہوں تمہیں فارمولہ، پلیز ہمیں کچھ نہ کہو، ہم سب تو سائنسدان ہیں، ہمیں تو حکومت نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے ہم اسے کرنے پر مجبور ہیں، ڈاکٹر مورسن نے منت بھرے لہجے میں کہا، اسی لیے تو میں نے آفر کی ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، فارمولہ میرے دفتر کے خفیہ سیف میں ہے، ڈاکٹر مورسن نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ 1 منٹ، دوسری طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ پشت پر کر لو، جلدی کرو، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ڈاکٹر مورسن نے چونک کر کہا، مگر دوسرے لمحے عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ڈاکٹر مورسن چیخ مار کر تھپڑ کے زور سے ہی دوسری طرف گھوم گیا۔ دوسرے لمحے عمران اس پر کسی بھوکے عقاب کی طرح جھپٹا اور چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ عقب میں جا کر کلائیوں میں کلپ ہتکڑی پڑ چکی تھی۔ عمران نے بازو سے پکڑ کر اسے دوبارہ گھما دیا۔ اب چلو، تم نے ہمیں پہلے ہی ڈاج دیا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ تم دوسری بار بھی یہی حرکت دہرا کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کو موت کی گھاٹ اتروا بیٹھو۔ چلو اور مجھے بتاؤ کہ کدھر ہے وہ فارمولہ، میں اسے خود کھولوں گا، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر مورسن جس کے ناک اور منہ سے ایک ہی تھپڑ کھا کر ہونٹ کی لکیریں سی بہہ نکلی تھی، ہونٹ بھینچے اور سر جھکائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کرنل صاحب، پہاڑیوں کے نیچے دھماکہ ہوا ہے، خیمے کا پردہ ہٹا کر ایک فوجی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور خیمے کے اندر کرسی پر بیٹھا ہوا لمبا تڑنگا کرنل بے احتیاط اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دھماکہ؟ کیا مطلب؟ کس نے کیا ہے دھماکہ؟ کرنل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں سر، ہم نے پہاڑیوں پر جاسوسوں کے قدموں کی آوازیں سننے کے لیے جو آلہ لگایا ہوا تھا اس نے دھماکے کی نشاندہی کی ہے، میجر براؤن نے بتایا ہے سر، فوجی نے جواب دیا۔ کدھر ہے میجر براؤن؟ میں خود جا کر دیکھتا ہوں، کرنل نے قدرے متحوش سے لہجے میں کہا اور پھر خیمے سے نکل کر وہ پہاڑی چٹانوں پر دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دور ایک غار کے باہر ایک نوجوان میجر 3 فوجیوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک باکس نما آلہ تھا۔ کیا واقعی کوئی دھماکہ ہوا ہے میجر براؤن؟ کرنل نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا، بالکل ہوا ہے سر، آلے نے اسے باقاعدہ ریکارڈ کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ 7 فٹ کی گہرائی میں ہوا ہے اور کافی شدید دھماکہ ہے، اس کی شدت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی طاقتور ڈائنامیٹ کا دھماکہ ہے۔ نوجوان جس کا نام میجر براؤن تھا تیز لہجے میں جواب دیا اور کرنل اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس آلے پر جھک گیا جس پر 4 خانے بنے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک خانے میں بلب جل رہا تھا اور اس میں موجود سوئیاں مختلف ہندسوں پر جمی ہوئی تھی۔ واقعی، لیکن پہاڑیوں کے نیچے کیسے دھماکہ ہوا ہوگا؟ کرنل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سر، لیبارٹری جس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں انہی پہاڑیوں کے نیچے کہیں موجود ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ پاکستانی ایجنٹ کسی قدرتی غار یا کریک کی مدد سے اس لیبارٹری تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں
اور یہ دھماکہ انہوں نے یقیناً لیبارٹری کی کسی دیوار کو تباہ کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ میجر براؤن نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اوپر تو دور دور تک کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا۔ کرنل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، سر، اس آلے سے دھماکے کی سمت اور محل وقوع تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن کچھ دور پہلے مجھے 1111 گروپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے پہاڑیوں کے درمیان گرد سی اٹھتی ہوئی دیکھی ہے، لیکن میں نے اس لیے خیال نہ کیا تھا کہ ہوا چلنے کی وجہ سے معمولی سی گرد تو اکثر اٹھتی ہی رہتی ہے۔ لیکن اب اس دھماکے کے بعد میرا خیال ہے اس جگہ کی باقاعدہ چیکنگ ہونی چاہیے۔ میجر براؤن نے کہا، واقعی ہمیں پوری طرح چوکنا رہنا چاہیے، چلو ادھر، میں فوری طور پر چیک کرنا چاہتا ہوں، کرنل نے کہا، اور وہ سب میجر براؤن کی رہنمائی میں دوڑتے ہوئے ایک سائڈ پر آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چٹان کے قریب پہنچے تو وہاں موجود 5 مسلح فوجی انہیں دیکھ کر اٹینشن ہو گئے۔ کہاں سے تم نے گرد اٹھتی ہوئی دیکھی تھی، سارجنٹ جانسن؟ میجر براؤن نے وہاں موجود ایک نوجوان سارجنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اس طرف سے میجر، لیکن وہ گرد اوپر نہیں اٹھی، بس ایک بار ذرا سی نظر آئی پھر غائب ہو گئی۔ سارجنٹ جانسن نے شمال کی طرف دور اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اور ہمیں وہ جگہ دکھاؤ، کرنل نے کہا۔ اوکے، سارجنٹ جانسن نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر چٹانوں کو پھلانگتے اور اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر دوڑتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وہ سر، وہ دیکھیے، اس غار کے دہانے اور باہر ابھی تک گرد کا ڈھیر موجود ہے، سارجنٹ نے ایک غار کے دہانے پر پہنچتے ہوئے کہا، اور وہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔ کرنل کے ساتھ میجر براؤن اور سارجنٹ جانسن اور اس کے 4 مسلح فوجی تھے۔ ٹارچیں ہیں تمہارے پاس؟ کرنل نے مڑ کر سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، وہ اسپیشل ٹارچیں ہیں، سارجنٹ نے کہا، اور اس کے 2 سپاہیوں نے پیٹیوں سے بندھی ہوئی ٹارچیں کھول کر سامنے کر لیں۔ ایک ٹارچ کرنل نے اور دوسری میجر براؤن نے پکڑ لی، اور پھر وہ دونوں تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے سارجنٹ جانسن اور دوسرے فوجی تھے۔ ارے یہ سوراخ اور اس میں جاتی ہوئی رسی، کرنل جوزف، یہ مصنوعی سوراخ ہے، میں جانتا ہوں ایسا سوراخ کان کنی آج کل ایک مخصوص آلے سے بناتے ہیں، اور اس آلے کی وجہ سے ہی یہ گرد نکلی ہے۔ غار میں بھی گرد کے ڈھیر بنے پڑے ہوئے ہیں، میجر براؤن نے ایک ہی سانس میں بات کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ جدید آلات کی مدد سے سرنگ بنائی ہے، اور اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ وہ دھماکہ لیبارٹری کی دیوار توڑنے کے لیے ہی ہوگا، اور وہ لوگ اس وقت لیبارٹری کے اندر ہی ہوں گے۔ کرنل جوزف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، یس سر، اب تو یہ بات یقینی ہو گئی ہے۔ میجر براؤن نے کہا، تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس سوراخ میں گھس کر ہم ان کے پیچھے جائیں؟ کرنل نے کہا، یس سر، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپسی میں کسی اور راستے سے نکل جائیں، ہمیں تو اس لیبارٹری کے راستوں کا بھی علم نہیں ہے، میجر براؤن نے کہا۔ لیکن چٹان سے بندھی ہوئی رسی کا تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ یہ لوگ اسی راستے سے واپس آئیں گے، اور میرے خیال میں ان کے لیے یہی راستہ محفوظ رہے گا، دوسرے کسی بھی راستے سے نکل کر وہ ہماری فورس کی نظروں میں لامحالہ آ جائیں گے، کیونکہ بہرحال کوئی بھی راستہ نہ ہو، نکلنا تو وہ انہی پہاڑی چٹانوں میں ہی ہوگا۔ کرنل جوزف نے سوچنے کے اسی انداز میں کہا، آپ کا مطلب ہے کہ ہم اس غار سے باہر باقاعدہ پکٹنگ کریں اور جیسے ہی یہ لوگ باہر آئیں انہیں بھون ڈالیں؟ میجر براؤن نے کہا، بالکل میرا یہی خیال ہے، یہ پلاننگ درست رہے گی۔ ویسے ہم پوری فورس کو الرٹ کر دیتے ہیں، اگر وہ کسی اور راستے سے نکلے تو تب بھی وہ ہم سے بچ نہ سکیں گے۔ کرنل نے کہا، ٹھیک ہے سر، آپ کی بات زیادہ درست ہے، وہ لازماً اس راستے کو محفوظ سمجھتے ہوئے ادھر سے ہی واپس جائیں گے، میجر براؤن نے کہا۔ اوکے، باہر آ جاؤ، کرنل نے اس طرح ہوش ہوتے ہوئے کہا جیسے میجر براؤن نے اس کی پلاننگ کو تسلیم کر کے اس کی ذہانت کو بھی تسلیم کر لیا ہو، اور پھر وہ سب تیزی سے غار کے دہانے سے باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ فارمولے والی فائل واقعی دفتر کے خفیہ سیف میں انہیں مل گئی تھی۔ عمران نے اس کا معائنہ کیا اور پھر اسے موڑ کر جیب میں ڈال لیا۔ اب اس کی جتنی کاپیاں کی ہیں تم نے وہ بھی دے دو، عمران نے ایک طرف کھڑے ڈاکٹر مورسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ کاپیاں؟ کیسی کاپیاں؟ ہم نے تو اس کی کوئی کاپی نہیں کرائی، ڈاکٹر مورسن نے چونک کر کہا۔ ڈاکٹر مورسن، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم فارمولہ دے دو تو ہم تم سب کو زندہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو تمہاری آنکھوں میں ابھرنے والی چمک نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ تم نے یہی سوچا تھا نا کہ اصل فارمولہ لے کر جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو تم اس کی نقل کی مدد سے کام دوبارہ شروع کر دو گے۔ بولو میں غلط کہہ رہا ہوں، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم نے اس کی کوئی کاپی نہیں کرائی، ڈاکٹر مورسن نے ہچکچاتے ہوئے انداز میں کہا۔ تنویر، ڈاکٹر مورسن کی دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو توڑ دو، اس کی دونوں آنکھیں بھی نکال دو تاکہ یہ باقی ساری عمر اپاہج اور معذوری کی حالت میں سڑکوں پر گھسیٹتا پھرے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں ساتھ کھڑے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، ریڑھ کی ہڈی بھی توڑ دوں گا تاکہ یہ سرے سے حرکت ہی نہ کر سکے۔ تنویر نے اسی طرح دانت نکوستے ہوئے کہا جیسے عمران نے اسے انتہائی من پسند کام کی اجازت دے دی ہو۔ وہ اسی دانت نکوستا ہوا ڈاکٹر مورسن کی طرف بڑھ گیا جیسے کوئی شکاری شکار پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ رک جاؤ، مجھے مت مارو، میں بتا دیتا ہوں، رک جاؤ۔ ڈاکٹر مورسن کو نہ جانے تنویر کے چہرے پر کیا کیفیت نظر آئی کہ وہ انتہائی خوفزدہ انداز میں چیخ پڑا۔
رک جاؤ تنویر، آخر یہ سائنسدان ہے، اس کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تنویر کا چہرہ اس طرح لٹک گیا جیسے کسی بچے کو اس کے من پسند کھلونے سے جبرن محروم کر دیا گیا ہو۔ بولو، ورنہ اس بار تنویر میرے کہنے کے باوجود نہ رکے گا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھے اور معذور ہو جاؤ گے۔ عمران نے کہا، اس کی 4 نقلیں بنائی گئی تھی تاکہ اصل فارمولہ محفوظ رہے، وہ لیبارٹری کے مین حصے کے سیف میں ہے، ڈاکٹر مورسن نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد اس نے وہ 4 نقلیں بھی برآمد کر لی، لیکن عمران نے ان 4 نقلوں کو فوراً آگ لگا کر جلایا اور راکھ بنا کر اڑا دیا، کیونکہ اصل کے ساتھ ساتھ انہیں اٹھا کر پھرنا فضول تھا۔ اوکے، تم نے چونکہ تعاون کیا ہے اس لیے اب تم زندہ رہو گے۔ صفدر، اس کا لباس اتار کر خود پہن لو اور باقی ساتھی بھی اپنے قد و قامت کے سائنسدانوں کے لباس پہن لیں، عمران نے صفدر اور دوسرے ساتھیوں سے کہا، اور خود بھی وہ ایک طرف بے ہوش پڑے ہوئے سائنسدان کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سائنسدانوں کے لباس میں تھے، جبکہ ان کے چست لباس پہنے سائنسدان بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ صرف ڈاکٹر مورسن ہوش میں تھا۔ صفدر نے اسے اپنا لباس پہنا دیا۔ اس نے کئی بار اس لباس بدلنے کی بابت سوالات کیے، لیکن عمران سمیت کسی نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ سب تیزی سے لباس تبدیل کرنے میں ہی مصروف رہے۔ البتہ صفدر نے ڈاکٹر مورسن کو ایک کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ ابھی لباس تبدیل کر کے وہ فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر جیب سے مشین پسٹل نکال کر وہ اس کمرے کے دروازے کی طرف پڑھنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی بجلی کسی تیزی سے دروازے کے سائڈوں میں ہوتے گئے، کیونکہ اب انہوں نے بھی واضح طور پر راہداری میں انسانی قدموں کی آوازیں سنی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران دروازے کے قریب پہنچتا، اچانک کوئی گولا سا کھلے دروازے سے اڑتا ہوا اندر کمرے میں آ کر گرا، اور اس کے ساتھ ہی خوفناک اور لرزا دینے والا دھماکہ ہوا، اور پھر فضا مشین گن کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ جیسے ہی وہ بم دروازے سے اندر آیا، عمران جو دروازے کے پٹ کے قریب تھا اچھل کر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی بھی بے اختیار دیوار کے ساتھ چمٹ سے گئے تھے، اور ٹھیک کمرے کے درمیان میں آ کر پھٹا بم جہاں بے ہوش سائنسدان پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دروازے سے مشین گن کی تڑتڑاہٹ ابھری اور کرسی پر بیٹھا ہوا ڈاکٹر مورسن بری طرح چیختا ہوا کرسی سمیت نیچے جا گرا۔ اسی لمحے ایک مشین گن برادر فوجی بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اندر آیا ہی تھا کہ دروازے کی دوسری طرف دیوار سے چمٹ کر کھڑے تنویر نے بجلی کی سی تیزی سے اسے چھاپ لیا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے نہ صرف مشین گن تھام لی تھی بلکہ اسے اس کے پیٹ کے ساتھ لگا کر اس کے بازو کا دباؤ اس پر سخت کر دیا تھا۔ فوجی نے بے احتیاط تڑپ کر علیحدہ ہونا چاہا، لیکن تنویر کے مضبوط بازوؤں میں وہ بس پھڑک کر ہی رہ گیا۔ آ جاؤ، سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ اچانک تنویر کے ساتھ کھڑے صفدر کے حلق سے بھرائی ہوئی سی آواز نکلی، اور اس کے ساتھ ہی 3 فوجی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے تیزی سے اندر آئے ہی تھے کہ عمران نے، جو اس دوران دروازے کے پٹ کی اوٹ سے ذرا سا باہر آ چکا تھا، مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا، اور کمرہ ایک بار پھر انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ تینوں ہی مشین پسٹل کی مسلسل فائرنگ سے اچھل کر نیچے گرے، اور عمران مشین پسٹل لے کر دوڑتا ہوا باہر راہداری میں نکل گیا۔ اسے مت مارنا، اس سے پوچھ گچھ کریں گے، صفدر نے تنویر کے بازو کو حرکت میں آتے دیکھ کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ آدمی تنویر کے بازو میں جھول گیا۔ تم ایک لمحہ اور نہ بولتے تو میں اس کی گردن توڑ ڈالتا۔ پہلے میں اس لیے رکا تھا کہ گردن ٹوٹنے کی آواز باہر موجود افراد نہ سن لیں۔ تنویر نے اس بے ہوش فوجی کو آگے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، اور صفدر، نعمانی اور صدیقی تینوں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے عمران کے پیچھے دروازے کی طرف لپکے، مگر اسی لمحے عمران واپس آ گیا۔ یہ صرف 3 تھے اور اسی راستے سے اندر آئے ہیں جس راستے سے ہم آئے تھے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ باہر موجود فوجی نے اس راستے کو چیک کر لیا ہے، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے، ورنہ یہ اندر کیسے آ سکتے تھے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کمرے میں ہر طرف خون اور انسانی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، اور فوجیوں کا پھینکا جانے والا طاقتور بم عین ان کے درمیان گر کر پھٹا تھا، اس لیے ان میں سے ایک سائنسدان بھی زندہ نہ بچ سکا تھا۔ سب کے ٹکڑے اڑ گئے تھے، اور اگر عمران ایک لمحے انہیں الرٹ نہ کر دیتا تو یقیناً ان کا اپنا حشر بھی ان سائنسدانوں جیسا ہونا تھا۔ لیبارٹری کا کوئی اصل راستہ بھی تو ہوگا، صدیقی نے کہا۔ ہوگا تو صحیح، لیکن ظاہر ہے وہ بھی انہی پہاڑوں میں ہی کھلتا ہوگا، اور نہ جانے باہر فوجیوں کی تعداد کتنی ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور وہ سب دوسرے لمحے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ اس بے ہوش فوجی کی یونیفارم اتار دو، یہ یونیفارم کے لحاظ سے سارجنٹ لگ رہا ہے، جلدی کرو۔ اور تنویر، تم میک اپ باکس اٹھا لاؤ، صدیقی اور نعمانی تم مشین گنے اور دوسرے اسلحہ بیگوں سے نکال کر اس راستے کے پاس چھپ جاؤ جب تک میں میک اپ نہ کر لوں۔ جو بھی آئے اسے گولیوں سے اڑا دو، اس تنگ راستے سے ایک ایک کر کے ہی فوجی آ سکتے ہیں۔ عمران نے لباس اتارتے ہوئے تیز لہجے میں ہدایات دیں، تو اس کی ہدایات کے مطابق سارے ساتھی تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ ادھر جب تک عمران نے لباس اتارا، صفدر نے فرش پر اوندھے منہ بے ہوش پڑے فوجی کی یونیفارم اتار ڈالی، اور پھر عمران نے اس سارجنٹ کی یونیفارم پہننی شروع کر دی۔ اسے ہوش میں لے آؤ صفدر، اس کا منہ اور ناک بند کر دو، عمران نے یونیفارم پہنتے ہوئے کہا، اور صفدر نے اس فوجی پر جھک گیا۔ جب تک عمران نے یونیفارم پہنی وہ فوجی ہوش میں آ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے پیر اس کی گردن پر رکھ کر اسے ذرا سا گھما دیا، اور ہوش میں آ کر اٹھنے کی کوشش کرنے والا فوجی پھر فرش پر گرا،
اور اس کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ عمران پیر کو اور زیادہ موڑتا گیا اور اس فوجی کا چہرہ بے پناہ تکلیف کی شدت سے مسح ہوتا چلا گیا۔ اس کی حالت اس قدر تیزی سے خراب ہوتی جا رہی تھی کہ عمران نے یکلخت پیر کو واپس موڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی فوجی کا مسح ہوتا ہوا چہرہ اسی رفتار سے نارمل ہونے لگ گیا جس رفتار سے وہ مسح ہوا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے گراتے ہوئے پوچھا۔ سارجنٹ جانسن۔ یہ عذاب مت مارو مجھے، مت مارو، اس فوجی نے انتہائی تکلیف کے عالم میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باہر کتنے فوجی ہیں اور کون ان کا انچارج ہے؟ عمران نے پوچھا۔